آپ کو میں بتاؤں شرعی عذر کیا ہے۔ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، جمعے کے لیے کہیں حاضری مشکل ہو رہی ہے اس کی، دوسرے شہر میں اپنے شہر میں ہے نہیں، یہ شرعی عذر ہے۔ بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ لاغری کی وجہ سے وہ مسجد جمعے کی نماز ادا کرنے سے قاصر ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ بے ہوشی کا عالم ہے، خدا نہ کرے ایسی بے ہوشی طاری ہے کہ جمعے کے لیے کوئی اور لے کر جائے تو لے جائے، لیکن لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ شرعی عذر ہے۔ اگر اس عذر میں کوئی حاضر نہ ہو تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صرف تھکاوٹ ہو گئی ہے اس لیے جمعے کے دن نہیں جا رہا ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ کھانے پینے کی طلب ہے اس لیے جمعے کے لیے نہیں جا رہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے نیند کا غلبہ ہے اس لیے یہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ سستی ہے اور کاہلی ہے۔ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگاتار چھوڑ دے، 3 جمعے ایک کے بعد دیگرے لگاتار چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پہ سیاہ دبا لگا دیتے ہیں، اور یہ سیاہ دبا ایک سیاہ مہر کی شکل میں ہوتا ہے، اور فرمایا پھر اس دل پہ حق اور ناحق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ بولتے رہیں نا، آپ بولتے رہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، آپ بولتے رہیں نماز فرض ہے، یہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے اڑائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نماز ضائع ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات ضائع ہو رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، عبادتیں ضائع ہو رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی دل پہ سیاہ مہر لگ چکا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، کبھی بھی جمعے کی نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی نہ، جیسے ہو پہنچنے کی کوشش کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتمام کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کرو، جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ کوشش کرو کہ جمعے کی نماز تم حاضری دے سکو جمعے کے لیے۔ اس لیے فرمایا جو کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، بہترین کا مطلب یہ کہ اچھی طرح دھلے ہوئے، اب ہر جمعے کے دن تو نئے کپڑے سینے سے ہم رہ گئے، اب تو بمشکل اس حالت میں جہاں اپنی سفید پوشی کا برم رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، عید پر جوڑا سلوانا ایک سفید پوش بندے کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اب وہ ہر جمعے نئے نئے کپڑے سلوائے، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سلے ہوئے کپڑوں کی طاقت تو نہیں ہے، وہ میں سرے سے حذف کرتا ہوں تاکہ دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کاش میں ہر جمعے کے دن نئے سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا، اور حسن کی اس حدیث کے کامیابی کا مصداق بن جاتا، اس لیے کہ وہ عذر ہے تو وہ بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے میں نے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑوں میں جو صاف ستھرے کپڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کے دن اہتمام کرو، صاف کپڑے پہنو، اور فرمایا ہو سکے تو غسل کر لیا کرو۔ پہلے تو فرض تھا جیسے پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا، اب سنت ہے، ایک سنت عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرے جب وہ سنت متروک ہوتے چلی جا رہے ہیں، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہو، ایسے وقت میں کوئی میرے ایک سنت عمل کو زندہ کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جمعے کے دن غسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت، اور اگر طاقت ہو ہمت ہو کر سکتے ہو، یعنی کہیں کوئی عذر نہیں ہے اپنا گھر ہے تو بالکل لازمی جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ضرور غسل کر کے جایا کرو، اور اچھی طریقے سے صابن کے ساتھ، شیمپو ہو جو مل لیا کرے بدن کو۔ دلک آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سنت غسل کرو یا واجب غسل ہو، بدن کو دلک کے معنی آیا ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے بدن کے بالوں کو مل لو، اچھی طریقے سے ایک ایک بال کو ملو، تو الحمدللہ جب انسان صابن کے ساتھ غسل کرتا ہے یا شیمپو کے ساتھ، یہ سنت خود بخود ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صابن جب ملتا ہے تو وہ دلک سنت ادا ہو جاتا ہے، یا شیمپو کے ساتھ اپنے داڑھی کو یا سر کے بالوں کو ملتا ہے